تو سبھی لوگ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا۔ میرا منہ اور کہاں سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات سے قصبے فیض کر رہا ہوں، جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور فرمایا ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میری بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اشعار کی مدح سرائی ضرور کی ہے۔ شہیدان اسلام، کسی اردو شاعر نے کہا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ شہیدان اسلام، بے صبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی نظام مکمل نہ تھا۔ عدالت، انصاف، امانت، دیانت، عصمت، عفت، صلح، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، اور ہر سمت سے شرک و دلالت کی تاریکی آ رہی تھی۔ کسی اردو شاعر نے کہا کہ بدی کا زور تھا، حسود جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی پھیلی ہوئی چاروں طرف ہوائیں تھی، جراسی بات پر چل جاتی تھی تلواریں آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی۔ مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شہیدان لات و عزا کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ گنجاؤ گل پہ حسو شباب آ گیا، گنجاؤ گل پہ حسو شباب آ گیا، آ گئے مصطفیٰ انقلاب آ گیا۔ انبیاء و رسل کی بھری بزم میں جس کو سب نے کہا وہ لاجواب آ گیا، آ گیا دنیا میں انقلاب۔ اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدۂ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، عداوت اور نفرت کو مٹا کر صداقت و محبت میں تبدیل کر دیا، شیطانیت اور ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا، اپنے شرک اور کفر کو مٹا کر وحدت خدا بندی کا بول بالا کر دیا۔ نبی اکرم آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا کہ آپ نے شرک کدے کو توحید کدا بنا دیا، کفر کدے کو عبادت کدا بنا دیا، رہزن کو رہبر بنا دیا، پورے عرب کو گلستہ بنا دیا۔ درسگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی مقدس جماعت نے تربیت پائی کہ جو پوری دنیا پر چھا گئے، جنہوں نے حق کو پھیلایا اور باطل کو مٹا دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس آدم تا حضرت عیسیٰ پایا صدا ایمان نے غلبہ۔ نمرود و فرعون کا فتنہ ابراہیم کلیم نے دیکھا، نمرود و فرعون کا فتنہ ابراہیم کلیم نے دیکھا، آخر ختم رسول میرے آقا لائے یہ پیغام خدا کا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محسن انسانیت جس طرح اخلاقاً اور کرداراً خوبصورت تھی، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی
بھی خوبصورت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر وہ محبوب کبریا کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اگر میں حسن و جمال ذاتی صفاتی کی بات کروں تو مجھے وہ شیخ سعدی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بلغل اولا بے کمالہ کشفت دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی تک جتنے بھی مقرروں نے، خطیبوں نے، ادیبوں نے، دانشمندوں نے اپنی وسعت کے موافق سیرت رسول اکرم پر کوشش کی، لیکن وہ آخر میں یہی کہنے پر مجبور ہو گئے یا صاحب الجمل و یا سید البشر، یا صاحب الجمل و یا سید البشر ما وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا تو ہی. قصہ مختصر وما لنا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.